سندھ کی رہنے والی ہیں، اس وقت بیلجیم میں ہوتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے کی خبر ہے جہاں گائکی کی دنیا کی بے مثال آواز لتا منگیشکر اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئیں. کل ان کی آخری رسومات دیکھنے کو ملی جب مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تمام رسومات ادا کی گئیں، جن میں بھارتی وزیر اعظم بھی شریک ہوئے. آپ کی نظر میں ایک آرٹسٹ کو سرکاری پروٹوکول دینا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کی لتا جی کی گانوں سے کوئی یاد وابستہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا سائنسدان، بڑا فنکار، یہ سیاستدان بڑے سیاستدان سے کم نہیں ہوتا. ان کو جتنا بھی پروٹوکول اچھا نہ بھی دیں سرکاریں اور حکومتیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ عوام کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، ان کے دماغوں میں، ان کی یادوں میں زندہ رہتے ہیں. تو ہم یہ کوئی موسم بڑا شدید نقصان کا ہے. پچھلے دنوں دلیپ کمار رخصت ہوئے. انڈین سب کانٹیننٹ کا جو سینما ہے اس کی سب سے دیو مالائی شخصیت دلیپ کمار، وہ رخصت ہوئے. میری خواہش ہی رہ گئی ساری زندگی جب کبھی وہ آئے. میں یہاں ملک میں نہیں تھا، میں ہندوستان گیا، کبھی بامبے جانے کا موقع نہیں ملا. تو دلیپ صاحب لتا منگیشکر کو اپنی چھوٹی منی بہن کہا کرتے تھے، اور واقعی دونوں بہن بھائی بے مثال تھے، یکتا تھے. لتا منگیشکر جو تھیں اور ہیں ان جیسی لازوال شخصیات، یہ بس یہ اور طرح کی آوازوں والے لوگ زندہ رہیں گے. جیسے رفیع صاحب ہیں، تو اس طرح میں ان کو کبھی ملا نہیں، دیکھا نہیں. رہ گئی یادیں، تو بھائی یادیں کیا ہیں؟ رفیع صاحب ہو گئے، لتا منگیشکر ہو گئیں، منا ڈے، طلعت محمود، رفیع صاحب، سبحان اللہ بھائی. تو ان کے گیت سن سن کے تو ہم جوان ہوئے اور پھر بوڑھے ہوئے. تو یادیں ایک کیا، باقی ظاہر ہے یاد ذاتی طور پہ نہیں، بہت خوبصورت، بہت بھلے انسان. اور ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں جو کم لوگوں کو بتائیں. جو لتا منگیشکر تھیں، یہ تھوڑی نا انا پرست ہونا چاہیے آدمی کو، بالکل ہونا چاہیے. ایک بار ان کی ٹھن گئی رفیع صاحب سے، خاصا عرصہ انہوں نے نہیں گایا. تو اس طرح کی انسان تھے، ہمارا عظیم ترین فنکار. اور ان کے گھر میں جو پوجا کا کمرہ تھا، اس میں جو بھگوان یا بت سمبلز ہیں بیسیکلی، ان میں ان کے جو پتا جی تھے لتا جی کے، دینا ناتھ منگیشکر، وہ خود بہت بڑے فنکار تھے، ان کا بھی ایک بت موجود تھا. یعنی یہ پوجا کرنے والے جو میں زیادہ فیملیئر نہیں ہوں، تو اپنے والد کو بھی انہوں نے بھگوان کا درجہ دے رکھا تھا. اور اس میں ایک بات میں چلتے چلتے عرض کر دوں کہ یہ سمبولک ہوتا ہے، چونکہ ہندو مت بہت پرانا کھاتا ہے. تو بہرحال چھوڑیں، دل خراب ہوتا ہے. میں ابھی سچی بات ہے دلیپ صاحب کے ہی شوق سے نہیں نکلا تھا، وہ جھٹکا ہی میرے لیے بہت تھا. تو اب لتا منگیشکر کا سونا ہو گیا. یہ میں آپ کو بتاؤں، اداکاری کا فن یتیم ہو گیا اور گلوکاری بھی. اور وہ اتنی بڑی خاتون تھیں، اتنی عالی شان خاتون تھیں. آپ کو یاد ہے انہوں نے ہمارے جو تھے مہدی حسن، وہ بھی ہماری تھیں. ہمارے کا مطلب میں کوئی ان کو علیحدہ نہیں کر رہا. تو سمندر علیحدہ نہیں ہو سکتے نا. جیسے یہ تو ہو سکتا ہے یہ حصہ تمہارا ہے، یہ حصہ ہمارا. سمندر دیکھ کے ہنستا ہوگا کتنے بے وقوف ہیں یہ انسان. اچھا، تو انہوں نے ہی کہا تھا نا کہ مہدی حسن جی کے گلے سے بھگوان بولتے ہیں. میں نے اپنے رفیع صاحب کے بارے میں ایک دفعہ ایک جملہ لکھا تھا کہ پتہ نہیں رب العالمین نے کہیں رفیع صاحب کی آواز سن لی ہوگی تو کہا ہوگا جلدی بلا لو، اس سے نعت اور حمد سنا کریں گے، اس سے بھجن سنا کریں گے. رب کی تعریف ہی ہے نا. ہم مختلف ناموں، مختلف طریقوں سے
ایک ہی منزل کی طرف بھاگتے بھاگتے زندگیاں ہار جاتے ہیں. یہ کامن پراپرٹی ہوتے ہیں. تازہ ترین خبروں کے مطابق عمران خان نے اپنی کابینہ میں بڑی تبدیلی کی ہے. شفقت محمود پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر، اسد عمر جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، فاروق حبیب جو ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا صرف تبدیلیاں لاتے رہیں گے؟ نیز ان تینوں سیاستدانوں کی تعریف تو آپ نے بھی سنی ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسد عمر، شفقت محمود، فاروق حبیب ان عہدوں کے قابل ہیں اور کچھ تبدیلی لا سکیں گے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ میں نہیں ہے میرا خیال ہے یہ تبدیلی پارٹی کی ہیرارکی میں ہے. اچھا، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، اسد عمر ہو گئے، شفقت محمود ہو گئے، فاروق حبیب ہو گئے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، کپل آف ادر پیپل آلسو، میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ قابل ترین لوگ ہیں. شفقت محمود میرے ذاتی دوست بھی ہیں، میں ان کا جانتا ہوں. DMG آفیسر، خاندانی آدمی ہیں. والد نے ان کو اپنے شوق کی ذوق کی تسکین کے لیے سول سروس میں بھیجا اور تھرو آؤٹ ان کو پالتے رہے. وہ اس چکر میں کہ بیٹا جو ہے وہ DC اور کمشنر ہو گیا ہے. تو بہت محنتی، بہت پڑھے لکھے، بہت فوکسڈ آدمی. ٹھیک ہے. اسی طرح اسد عمر کا جو اپنا ایکسپوئر ہے ان کا، اور بعلم آدمی ہیں، ڈیپتھ اور سائنٹیفک. فاروق حبیب کے بارے میں اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ شاید اس میں کوئی قربہ پروری کا، چونکہ میرے لیے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. بہت زیادہ ہمارا پیار محبت ہے آپس میں. تعلق بھی ان کا میرے شہر سے ہے جہاں میری ٹین ایج گزری، اور جہاں وہاں ہمارا گھر بھی ہے. لائل پور کی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد کہتے ہیں جسے. تو تینوں بندے اپنی اپنی جگہ پہ. اور خوبصورت بات یہ ہے جو میرا پرسنل نالج ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، کہ وہ انتہائی سائنٹیفک طریقے سے، ہوائی کام نہیں، اندھا دھند نہیں. دیکھو محنت تو مزدور بھی بیچارہ بہت کرتا ہے، آؤٹ کم کیا اس کا. تو یہ بہت سائنٹیفک طریقے سے، میتھوڈیکل طریقے سے شدید محنت کر رہے ہیں. اور ہماری تو کتاب کا کہنا ہے کہ صحیح جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی. تو انتہائی کیپیبل، انتہائی فوکسڈ، آنیسٹ. مجال ہے کبھی کسی نے انگلی، حالانکہ شفقت محمود پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اور بیوروکریسی میں بھی بڑی سینئر پوزیشن پہ کام کرتے رہے ہیں. مجال ہے کبھی کسی نے آج تک انگلی اٹھائی ہوں. یہ ہے کیریکٹر. اسد عمر صاحب اگین باوقار آدمی، محنتی آدمی، بہت سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کام کرنے والا. تو ڈیفینیٹلی دیر سے ہوا فیصلہ، بہت اچھا ہوا اور اللہ مبارک کرے. بیکاز اس پارٹی کو ڈیفینیٹلی اس طرح کے دیگر، مثلا میں دیکھا بھی نہیں میں نے کبھی، جو مراد ہیں فرنٹیئر سے ہیں غالباً، اور جو میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ ان کے انیشیٹوز کیسے تھے، ان کی اچیومنٹ کتنی ہے. تو پورا نام ان کا مراد سعید ینگ سے ہیں، اسمارٹ آدمی ہیں. میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. ان سب کے بارے میں میری جو رائے ہے، اور دیکھیں اندازہ لگائیں، آپ فاروق حبیب کی بات کر رہے ہو، کس کو شکست دی ہے؟ لائل پور جیسے شہر میں ایک شریف آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک غیر سیاسی بیک گراؤنڈ کا آدمی کس کو شکست دے کے وہ آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس بندے کے بھی کہتا ہے نا، ہمارے نارملی ایک رویہ ہے کہ ہمیں عزت، دولت، شہرت، منصب ہضم نہیں ہوتا. یہ اتفاق سے تینوں ایسے لوگ ہیں جو بے نیاز. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. میں آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائز. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ میں ان کو سی آف کرنے گیا پچھلے دنوں میں، تو میرے لیے اتنی خوبصورت سرپرائز تھی. حالانکہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بڑا نخرا ٹکرا ہوتا ہے یہ وہ. تو اسد عمر گئے، ایک آرڈنری سی کام سی گاڑی تھی، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، نہ پیچھے کوئی گارڈ نہ کوئی بندہ نہ. تو یہ
اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ مبارک کرے یہ فیصلہ.